شہر کے بیچوں بیچ ایک پرانا پارک تھا جس کا نام تھا سبزہ زار پارک۔ دن کے وقت یہ پارک بچوں کی ہنسی، کھیل اور خوشی کی آوازوں سے گونجتا تھا، لیکن رات ہوتے ہی اس پارک پر ایک خوفناک سناٹا چھا جاتا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس پارک میں ایک جھولا ہے جو جنات کے قبضے میں ہے۔ یہ جھولا پارک کے کونے میں نصب تھا، لکڑی کا بنا ہوا، پرانی زنجیروں سے جھولتا ہوا ہلتا رہتا تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ جھولا انتہائی خطرناک ہے اور چلتے چلتے خود بخود رک جاتا ہے۔ کہانی کا آغاز: علی ایک 20 سالہ نوجوان اپنے دوستوں کے ساتھ رات کے وقت پارک میں جایا کرتا تھا۔ علی کو جنات اور بھوتوں کی کہانیاں محض خیالی لگتی تھی۔ اس کے دوست بھی اکثر اسی پارک کے جناتی جھولے کی کہانیوں پر ہنستے اور مذاق کرتے۔ ایک دن علی کے دوستوں نے اسے شرط لگائی کہ علی، اگر تم اتنے ہی بہادر ہو تو آج رات جا کر اس جھولے پر بیٹھ کر دکھاؤ۔ علی نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے ان جناتی کہانیوں سے ڈر نہیں لگتا، میں آج رات اس جھولے پر ضرور جھولوں گا۔ رات کے 12 بجے کا وقت تھا، پارک سنسان پڑا تھا۔ علی تنہا پارک کے اس کونے کی طرف بڑھا جہاں وہ خوفناک جھولا نصب تھا۔ جھولے کی زنجیروں سے ہلکی ہلکی چرچراہٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ چاند کی روشنی میں جھولے کی پرانی زنجیریں چمک رہی تھیں۔ علی نے دل پر ہاتھ رکھ کر جھولے کے پاس قدم رکھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر وہ اپنی شرط پوری کرنا چاہتا تھا۔ علی نے جھولے پر بیٹھتے ہی زنجیروں کو تھاما اور جھولے کو ہلکی سی جنبش دی۔ اچانک جھولا تیز جھولنے لگا، جیسے کسی نے پیچھے سے دھکا دیا ہو۔ کون ہے؟ علی نے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ جھولا خود بخود اور تیز ہوتا گیا۔ علی نے چھلانگ لگا کر نیچے اترنے کی کوشش کی، مگر اس کے ہاتھ جھولے کی زنجیروں سے چپک گئے۔ جناتی جھولے کا اثر! علی چیخا، مگر بے سود۔ اس کی آواز جیسے گلے میں دب گئی ہو اور آنکھیں بند کیے جھولے پر جھول رہا تھا۔ اچانک اس نے ایک سرد سانس اپنے کان کے قریب محسوس کی۔ تم نے میرے جھولے پر بیٹھنے کی جرأت کیسے کی ہے؟ یہ آواز اتنی بھاری اور گونجدار تھی کہ علی کا دل دہل گیا، وہ کانپنے لگا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو دیکھا اس کے سامنے ایک سیاہ سایہ کھڑا ہے۔ یہ سایہ دھیرے دھیرے واضح ہونے لگا، ایک طویل کامل جن جس کی آنکھیں انگاروں کی طرح جل رہی تھی۔ یہ جھولا ہمارا ہے انسان، یہاں کسی سے بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ علی نے کانپتے ہوئے کہا، میں تو بس مذاق میں آیا تھا۔ جن نے غصے سے کہا کہ تم نے جرأت کیسے کی اس جھولے میں آنے کی؟ قید کا آغاز! علی کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ جب اس نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو خود کو ایک ویران مقام پر پایا۔ یہ جگہ پارک نہیں بلکہ ایک خوفناک وادی ہے جہاں کالی دھند پھیلی ہوئی تھی۔ علی نے ادھر ادھر دیکھا تو بے شمار سائے گھوم رہے تھے۔ وہ سب جنات تھے اور عجیب ان کی شکلیں اور انتہائی خوفناک۔ یہ کہاں ہوں میں؟ علی نے دل میں سوچا۔ ایک جن جو باقیوں سے زیادہ خوفناک لگتا تھا آگے بڑھا اور اس کا قد آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے کہا، یہ جناتی جھولوں کی دنیا ہے۔ جو انسان ہمارے جھولے پر بیٹھتا ہے یہاں قید ہو جاتا ہے۔ اب تم ہمارے غلام ہو۔ علی نے معافی مانگی، رویا، چلایا، مگر کوئی سننے والا نہیں تھا۔ ان جنات میں سے ایک پرانے قلعے میں قید تھا۔ اس قلعے میں ایسے کئی انسان تھے جو کبھی نہ کبھی ان جھولوں پر بیٹھ چکے تھے۔ ان سب کی روحیں قید تھی۔ وہ دن رات روتے رہتے لیکن ان کی فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا۔ قید تھی، وہ دن رات روتے رہتے لیکن ان کی فریادیں سننے والا کوئی نہ تھا۔ علی کو دن رات ایک جن کے سامنے جھولا جھلانا پڑتا۔ وہ جن ہنستا، کہکے لگاتا اور علی سے کہتا، انسان، اب تم نے ہمیں خوش کرنا ہے، یہی تمہاری سزا ہے۔ نجات کی امید! ایک رات علی قید میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بوڑھے جن نے اسے بلایا۔ وہ باقی جنات سے مختلف تھا۔ اس کی آنکھوں میں نرمی تھی۔ بیٹا، میں تمہیں یہاں سے نکال سکتا ہوں، مگر ایک شرط ہے۔ علی نے جلدی سے کہا، مجھے شرط منظور ہے۔ بوڑھے جن نے کہا، تمہیں آئندہ کبھی ان جھولوں کے قریب نہیں جانا ہوگا اور نہ تم خود جھولو گے، نہ کسی کو جھولنے دو گے، ورنہ تم ہمیشہ کے لیے قید ہو جاؤ گے۔ علی نے وعدہ پورا کیا۔ بوڑھے جن نے کچھ الفاظ پڑھے، ایک طلسماتی منتر پڑھا اور علی کی آنکھوں کے سامنے ایک روشنی چمکی۔ واپسی! علی کی آنکھ کھلی تو وہ پھر سبزہ زار پارک میں تھا۔ جھولے کی زنجیریں خاموش تھیں، جھولا ہل نہیں رہا تھا۔ اس کے دوست ابھی تک وہیں موجود تھے۔ انہوں نے علی کو دیکھا تو حیران ہو گئے، کیونکہ علی کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ علی نے اپنے دوستوں کو ساری کہانی سنائی۔ اس دن کے بعد اس نے پارک کے جناتی جھولوں کو
قریب جانا بھی چھوڑ دیا۔ علی نے اپنی باقی لوگوں کو خبردار کرنے میں گزارا۔ وہ سب کو بتاتا کہ کبھی رات کو ان جھولوں پر مت جھولو، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارا زندگی کا آخری جھولا ہو، اور ان جھولوں سے دور رہو۔